اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بہت پرانا محاورہ ہے، عقل مند کی زبان اس کے دل کے تابع ہوتی ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور مزید بھرا یہ کہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب تیری یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کے سپاہیوں، اس کے دین کے مددگاروں اور محافظوں نے سنی تو عرب و عجم کے ان مجاہدین کی غیرت اسلامیہ اور حمیت ایمانیہ نے ان کے جذبات کو برنقی خطا کر دیا، اور ان کے نور ایمان میں تازگی آ گئی، اور ان کے یقین کی شعاع ان پر چمک اٹھی۔ کوئی کہہ رہا تھا دین تو صرف ایک ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین۔ کوئی کہہ رہا تھا کل جب آمنا سامنا ہوگا تو تم دیکھ لوگے میں کیا کرتا ہوں۔ کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اور یقیناً اللہ جانتا ہے ایمان والوں کو، اور یقیناً وہ جانتا ہے منافقوں کو۔ تو نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمام روم تیرے ساتھ ہے، اور تو نے اس بات پر فخر کیا ہے۔ تجھے بھروسہ ہے کہ بادشاہ پرتگال اپنے لشکر سمیت پہنچ رہا ہے، تو وہ لشکر کہاں سے آئے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل فرمائے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہو۔ الغرض جب قصر کبیر کے لوگوں نے نصرانیوں کو دیکھا اور سلطان عبد الملک نے پہنچنے میں دیر کر دی تو انہوں نے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ ایسے میں ابو المحاسن یوسف الفاسی نے لوگوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ عبد الملک باللہ نے مراکش سے نام خط لکھا اور کہا تیری سطوت و شوکت تیرے ملک سے، تیری روانگی اور بلندیوں سے گزرنے ہی سے عیاں ہو چکی ہے۔ اگر تو میری آمد تک وہیں ٹھہرے گا تو حقیقی نصرانی اور بہادر ہوگا، اور اگر تو نہیں رکتا تو تیرا باپ بھی کتا ہے، تو بہادر نہیں۔ جو جوان مردی یہ نہیں کہ دیہاتوں اور دور دراز شہروں پر ہلہ بول دیا جائے اور لڑنے والوں کے سامنے آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس خط کا خاطر خواہ اثر ہوا، اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اور ارکان لشکر کی مخالفت کے باوجود وہ عبد الملک کی فوجوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ارکان جیش اسے کہتے رہے کہ وقت ہے، آگے بڑھو اور تطوان، آرائش اور قصر پر قبضہ کر لو، لیکن وہ عبد الملک کے انتظار میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا۔ عبد الملک المعتصم باللہ کے قائدین نے پیش قدمی جاری رکھی، اور اس کا بھائی احمد منصور بھی فاس اور ارد گرد کے لوگوں کے جلوس میں روانہ ہوا۔ بالآخر دونوں فوجوں کا قیصر کبیر کے مقام پر آمنا سامنا ہوا۔ پرتگال کی نصرانی اور مغرب کی اسلامی فوجوں کی تعداد۔ پرتگالی لشکر پرتگالیوں کی تعداد 1,25,000 افراد تھی، اور ان کے پاس وہ سارا ساز و سامان تھا جو ایک لشکر کے پاس ہونا چاہیے۔ یورپیوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے لشکر کو شکست ہو جاتی ہے تو اپنے لشکر کی تعداد کو کم کر کے بتاتے ہیں، اور دشمن لشکر کی تعداد میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ یورپی روایت کے مطابق اس لشکر کی تعداد کچھ یوں تھی: 14,000 پیدل فوج، 2,000 گھڑ سوار، 36 توپیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب کی اسلامی فوج کی تعداد کچھ یوں ہے: 50,000 پیدل، 22,000 گھڑ سوار، 1,500 تیر انداز، 20 توپیں۔ ابو القاضی نے المنتقى المقصود میں پرتگالی لشکر کی تعداد 1,25,000 افراد بتائی ہے۔ ابو عبداللہ محمد عربی فاسی نے مرات المحاسن میں کہا ہے کہ پرتگالی لشکر کی تعداد 1,20,000 افراد تھی۔ وہ روایت جو اس لشکر کی سب سے کم تعداد کو بیان کرتی ہے 80,000 افراد کی ہے۔ پرتگالی لشکر کے 20,000 ہسپانوی، 3,000 جرمن، 7,000 اطالوی اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی شامل جنگ ہوئی۔ ان لوگوں کے پاس ہزاروں گھوڑے، 40 سے زیادہ توپیں اور دوسرا سامان حرب بھی موجود تھا۔ یہ تمام بشری طاقتیں اور مادی وسائل بادشاہ سبستیان کی قیادت میں تھی۔ نالائق متوکل بھی نصرانیوں کے ساتھ تھا، اور اس کے زیر قیادت زیادہ سے زیادہ 300 سے 600 افراد تھے۔ مغربی لشکر۔ مغرب کی اسلامی فوجوں کی تعداد 4,000 افراد تھی، جن کے پاس نصرانیوں کی نسبت زیادہ گھوڑے تھے۔ ان کے پاس صرف 34 توپیں تھیں، لیکن ان کے جذبات بہت بلند تھے، کیونکہ وہ قابض نصرانیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کا مزہ چکھ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے سرحدی علاقے ان سے داغزار کرائے جو بلند و بالا دیواروں، ناقابل تسخیر قلعوں اور گہری خندقوں میں گرے ہوئے تھے۔
عبد الملک کی قیادت پر لوگوں کا اعتماد تھا، تمام قبائل میں اتحاد تھا اور تمام صوفی سلاسل کی عبد الملک کو حمایت و تائید حاصل تھی۔ یہ معرکہ تاریخ اسلام میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، بالخصوص مغرب کی تاریخ میں۔ شیخ ابو المحسن الفالسی سلسلہ شاذلیہ جزولیہ کے نمائندہ صوفی تھے۔ انہوں نے لوگوں کی ہمتوں کو پست نہ ہونے دیا، لوگوں کے جذبات کو۔ اس صوفی بزرگ نے مغربی لشکر کے ایک حصے میں منع یا میسرہ کی خود قیادت کی اور میدان جنگ میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا انگشت بدندان رہ گئی اور اس وقت تک ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ مسلمان دشمن کے کندھوں پر سوار ہو گئے، کئی قتل ہوئے اور بے شمار قیدی بنے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو شیخ ابو المحسن پیچھے ہٹ گئے، اپنا حصہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت سے کچھ بھی نہ لیا۔ عبد الملک، اس کے بھائی ابو العباس اور عثمانی سپہ سالاروں نے جنگ میں بے مثال جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تجربات نے عبد باللہ کو دانا بنا دیا تھا اور تجربات ہمیشہ دانا بنا ہی دیتے ہیں۔ اس نے اپنے دشمن کو ایک خاص جنگی چال اور ایک سوچے سمجھے حکیمانہ منصوبے کے تحت ساحل پر لگے بحری بیڑے سے الگ کر دیا۔ عبد الملک آہستہ آہستہ سبستیان کو ایک ایسی جگہ لایا جس کو مسلمانوں نے میدان جنگ کے لیے منتخب کیا تھا۔ پھر جب عبد الملک نے حکم دیا کہ پل کو اڑا دیا جائے اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے جس کی قیادت اس کا بھائی منصور کر رہا تھا اس حکم کی تعمیل میں پل اڑا دیا تو سبستیان اپنے بحری بیڑے سے مکمل طور پر کٹ گیا۔ عبد الملک کے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ توپ خانہ مقدمۃ الجیش میں تھا، اس کے پیچھے پیدل فوج کی صفیں تھی، فوجی کی عادت قلب لشکر میں تھی، میمنہ اور میسرہ پر گھڑ سوار تیر انداز اور مسلمان رضاکاروں کے دستے تھے۔ گھڑ سواروں کا کچھ حصہ ریزو فوج کے طور پر پیچھے تھا جس نے مناسب وقت پر ضرورت کے مطابق حملہ کرنا تھا۔ یوں عبد الملک نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت پرتگالی لشکروں کے مختلف حصوں کو آڑے ہاتھ لیا اور ان پر فتح حاصل کر لی۔ 30 جمادی الاخر 986 ہجری 1578 عیسوی سوموار کی صبح مغرب کی تاریخ کا ایک روشن ترین اور تاریخ اسلام کا ایک ابدی دن قرار پایا۔ سلطان عبد الملک المعتصم باللہ نے اپنے لشکر سے خطاب کیا، انہیں نصیحت کی کہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرے گا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا، اللہ کریم اسے کامیابی سے نوازے گا۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی۔ سورۃ الحج کی آیت ہے، اور اللہ ضرور مدد فرماتا ہے اس شخص کی جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا اور غالب ہے۔ پھر سورۃ الانفال میں ہے، اور نہیں مدد مگر صرف اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، جنگ میں ثابت قدمی فرض ہے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ سورۃ الانفال میں ہے، اے ایمان والو، جب تمہاری کافروں کے لشکر سے منہ بیر ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ پھر سورۃ الانفال میں ہے، اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ سے جنگ کرو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لوگوں کو ڈسپلن قائم رکھنے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ آیت تلاوت کی۔ سورۃ الصف میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ عبد الملک نے ایک ایسی حقیقت کا بھی ذکر کیا جس میں کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اگر آج رومی غالب آ گئے تو پھر کبھی بھی اسلام کے لیے کوئی کوشش برابر ثابت نہیں ہو سکے گی۔ اپنی تقریر کے دوران انہوں نے قرآنی آیات کی تلاوت کی۔ آیات قرآنی کا سننا تھا کہ لوگوں میں ذوق شہادت انگڑائی لینے لگا۔ ادھر قسیس اور پادری بھی یورپی فوجوں کے جذبہ قتال کو خوب بھڑکا رہے تھے۔ وہ سب ستیان سے کہہ رہے تھے، اگر ان صلیبی جنگوں میں تم مارے گئے تو تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری تمام خطاؤں کا پوپ خود اٹھا لے گا۔ دونوں طرف سے 10 فائر ہوئے۔ یہ جنگ شروع کرنے کا اعلان تھا۔ عبد الملک تلوار ہاتھ میں لیے تیر کی سی تیزی سے دشمن سپاہ کی صفوں کو چیرتا ہوا بہت دور تک نکلتا چلا گیا اور بہت سے نصرانیوں کے سر اس کی تیغ خازہ شگاف سے قلم ہوئے۔ نصرانیوں کا پہلا ریلا مسلمان قائد کی اس شجاعت و بہادری کو دیکھ کر سراسیمہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا۔
عبد الملک جان توڑ کر لڑا، لیکن بیماری جو مراکز سے اس کے ساتھ آ رہی تھی اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی۔ وہ واپس اپنے خیمے میں آیا اور چند ساعتوں کی دیر تھی اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ جنگ میں شریک نہ ہوں، بیماری بڑھ جائے گی، لیکن اس نے یہ کہہ کر پیچھے رہنے سے انکار کر دیا تھا کہ بیماری مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے کیسے روک سکتی ہے۔ اس عظیم قائد اور مجاہد نے شجاعت اور بہادری کا حیرت انگیز باب رقم کیا۔ جب اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ چھوڑ رہی تھی تو اپنے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اشارہ کر رہا تھا کہ جب تک فتح سے ہمکنار نہیں ہو جائے تو میری موت کے معاملے کو مخفی رکھنا اور پریشان نہ ہونا۔ ایسا ہی ہوا، کسی کو اس کی موت کی خبر نہ ہوئی، صرف اس کا بھائی احمد منصور جانتا تھا۔ یہ اس کا دربان رضوان العلج، اس کا دربان سپاہ سے کہتا جاتا تھا، سلطان فلاں حکم دے رہا ہے، سلطان آگے بڑھنے کا حکم دے رہا ہے، سلطان جھنڈے بلند کرنے کا فرما رہا ہے، سلطان پیچھے ہٹانے کا حکم دے رہا ہے۔ احمد منصور نے مقدمۃ الجیش کی قیادت کی اور پرتگالی لشکر کے عقب پر جا کر حملہ آور ہوا اور نصرانیوں کا بارود جلا ڈالا۔ مسلمان مجاہدین نے نصرانی تیر اندازوں کو آ لیا، کئی ہلاک ہوئے اور جو باقی بچے وادی المخازن کے دربار کے پل کی طرف بھاگے، اسے عبور کر کے اپنے لشکر تک پہنچ جائیں، لیکن پل تو ٹوٹ چکا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے سلطان کے حکم سے اس کو ختم کر دیا تھا۔ آگے دریا کی تند و تیز موجیں تھیں اور پیچھے مسلمانوں کی بے نیام تلواروں کا خوف۔ ان لوگوں نے دریا میں چھلانگیں لگا کر جان بچانے کی کوشش کی، کئی غرق آب ہوئے اور کئی بیڑیوں کو ہاتھوں میں پہنے مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ سبستیان اور اس کے ارد گرد لڑنے والے ہزاروں آدمی میدان جنگ میں کام آئے۔ خائن المتوکل وادی المخازن کے دریا میں ڈوب مرا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت نشان بن گیا۔ یہ جنگ صرف 3 یا 4 گھنٹے جاری رہی اور بہت جلد اللہ کریم نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر دی۔ احمد بن قاضی جو اس معرکہ کے واقعات کے معاصر ہیں، اپنی کتاب درۃ السلوک میں لکھتے ہیں، یہ کتاب رباط کی دارالوثاق لائبریری میں ایک محفوظ جگہ شکل میں ہے جس کا نمبر ہے 428 اور صفحہ ہے 14۔ عبد الملک کے بھتیجے المتوکل نے نصرانیوں کا دامن پکڑا اور اپنے سے کمتر لوگوں سے بھیک مانگنے لگا۔ پرتگالی فرما روا سبستیان العین نے متوکل کی درخواست منظور کر لی اور اپنے لشکر کو لے کر اس کی مدد کو آ گیا۔ اس کے ساتھ بت تھے۔ لشکر جو اس نے جمع کیے ان کی تعداد 1 لاکھ اور کچھ تھی، جیسا کہ سنا گیا ہے۔ اسلام نے اس لعین کے ہاتھ سے نجات حاصل کی مشرکین کے ساتھ جنگ میں صبر کرنے کی بدولت۔ نصرانی یا تو قتل ہوئے یا بھاگ نکلے۔ تھوڑے سے وقت میں میدان میں ایک شخص بھی نہ رہا اور وقت نے ان کی ناکامی پر گواہی دی۔ سبستیان لعین بھی اس جنگ میں مارا گیا اور کوئی بھی ہلاکت سے بچنے میں اس کی مدد نہ کر سکا۔ پھر متوکل جس کا نام محمد تھا اور جو سبستیان کو مسلمانوں کے خلاف لے کر آیا تھا، اسی روز ڈوب کر مر گیا۔ سو یاد کرو اللہ جو عظیم اور قاہر ہے کہ حکمت کو جس نے مسلمانوں کو فائدہ دیا اور ممبروں کو زینت بخشی۔ اس متوکل کے چچا ابو العباس کے ذکر سے جو نہایت ہی مدبر اور سخت جنگجو ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہیں اور مغرب اقصیٰ کے سب علاقے اس کی بدولت روشن ہو گئے ہیں۔ وادی المخازن کی فتح کے اسباب۔ وادی المخازن میں مسلمانوں کو جو شاندار فتح نصیب ہوئی، اس کا ایک سبب دور اندیش قیادت کا میسر آنا ہے۔ عبد الملک المتعصم باللہ، ان کا بھائی ابو العباس اور ان کا حاجب ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی قیادت میں بڑی فراست کا ثبوت دیا۔ جنگ کے دوران ابی علی کوری، حسن الچ، محمد ابی طیبہ، علی بن موسیٰ جیسی تجربہ کار قیادت کا ظہور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ بہترین قیادت اور بیدار سپہ سالاروں کی بدولت مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ علی بن موسیٰ آرائش پر حاکم تھے۔ مغرب اقصیٰ کے مسلمانوں کا اپنی قیادت پر اعتماد اور اس اعتماد کا سبب عظیم صوفی ابو المحاسن یوسف الفاسی تھے، جنہوں نے اسلامی لشکر کے اندر اسلامی روح پھونک کر انہیں اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں اپنے دین، اپنے عقیدے اور اپنی عزتوں کی حفاظت کا جذبہ اور سقوط غرناطہ اور اندلس کے ہاتھوں سے نکل جانے کی وجہ سے دل پر لگنے والے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے تگ و دو اس کا تیسرا اہم محرک تھا۔ مسلمانوں نے نصرانیوں سے ان مظالم کا حساب چکانا تھا جو مسلمان مہاجرین پر روا رکھے گئے تھے، اور ان وحشیانہ مظالم پر انہیں کڑی سزا دینا تھی جو اندلس میں رہ جانے والے مسلمانوں پر ابھی تک جاری تھے۔
تجربہ کار عثمانی فوجیوں کی جنگ میں شرکت جو توپ خانہ کے ساتھ گولہ باری کرنے میں امتیازی مہارت رکھتے تھے، اسی طرح اندلس کے کچھ مہاجرین کی شرکت جو گولہ باری اور بندوق سے فائر کرنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ انہیں لوگوں کی بدولت مغرب اقصی کے توپ خانہ کو پرتگالی نصرانی توپ خانوں پر فوقیت حاصل ہو گئی تھی۔ عبد الملک المعتصم باللہ نے اپنی جنگی سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر جو جنگی پلان تیار کیا تھا وہ بھی اس فتح کا ایک اہم ترین سبب ہے۔ عبد الملک دشمن کو آہستہ آہستہ ایک ایسے میدان جنگ میں لے آیا جس میں اس کی بڑی فوج بڑی آسانی سے حملہ کر کے اپنے دشمن کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ یہ ایک ایسا میدان جنگ تھا جہاں گھڑ سوار آسانی سے کارروائی کر کے دشمن کو شکار کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ عبد الملک نے کمال فراست کا ثبوت دیتے ہوئے سپلائی کے تمام راستے مسدود کر دیے جہاں سے انہیں امداد پہنچنے کا امکانات تھے۔ وادی المخازن پر ایک ہی پل تھا۔ عبد الملک نے اس پل کو تباہ کر کے دشمن کے لیے نجات کی سب راہیں بند کر دی۔ عبد الملک اور اس کے بھائی احمد المنصور نے لوگوں کے سامنے ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ یہ دونوں بھائی خود جنگ میں شریک ہوئے اور ان کی شجاعت و بہادری مسلمانوں پر ان کے قول کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوئی اور وہ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ مغرب اقصی کی فوجوں کا گھڑ سواروں کی بدولت تفوق ان گھڑ سواروں نے کامیابی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کر دیا۔ شکست خوردہ نصرانیوں کو گرفتار کیا اور مسلمانوں کے تیز رو گھوڑوں نے نصرانیوں کو بھاگنے کی مہلت نہ دی۔ سبستیان کا منمانی کرنا اور مشیروں اور اپنی مملکت کے بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ نہ لینا، یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ مغربی مسلم قوم کا نصرانی پرتگالی جنگ کے خطرات کو محسوس کرنا اور اس بات کا یقین کر لینا کہ ان خطرات کے خاتمے کے لیے تگ و دو کرنا اور متعصب صلیبیوں کے خلاف نبرد آزما ہونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد ہے۔ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی فتح و نصرت کی دعا کرنا اور اس کی بارگاہ میں نہایت خوش و خضوع سے التجائے کرنا کہ نصرانیوں کو ناکامی ہو اور دشمنان اسلام کا یہ حملہ خائب و خاسر رہے۔ ان کے علاوہ کئی اور بھی اسباب تھے جن کی بدولت مسلمانوں کو اس جنگ میں شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ مارکہ کے نتائج۔ عبد الملک جن کا وصال مارکہ وادی المخازن کے دوران ہوا کے بعد ان کے بھائی احمد منصور باللہ مغرب کے فرما روا بنے جن کا لقب ذہبی ہے، اور بروز سوموار 30 جمادی الاخر 986 ہجری کو جنگ سے فراغت کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ سلطان احمد ذہبی کے ایلچیوں کو وساست سے اس فتح کی خبریں عثمانی سلطنت کے دارالحکومت تک اور مغرب کے پڑوسی اسلامی تمام ملکوں تک پہنچی۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام اسلامی علاقوں میں عید کا سماں دیکھنے میں آیا۔ ہر طرف سے مغربیوں کو اس عظیم کامیابی پر مبارکبادی کے خطوط موصول ہوئے۔ یاد رہے اس دور میں تخت خلافت پر سلطان مراد خان ثالث تشریف فرما تھے۔ آفاق عالم میں سعودی سلطنت کا ستارہ بلند ہو گیا۔ یورپی اقالیم اس کی محبت کا دم بھرنے لگے۔ پرتگال کے نئے فرمانروا اور ہسپانیہ کے فرمانروا نے مجبوراً خیر سگالی کے وفود بھیجے اور نہایت قیمتی تحائف سعودیوں کی خدمت میں پیش کیے۔ خود تخت خلافت سے انہیں مبارکبادی کے خطوط موصول ہوئے اور قیمتی ہدیہ لے کر عثمانی وفود مغربی اقصی پہنچے۔ اس کے بعد فرانس کے فرمانروا کی طرف سے بھی تہنیت کے خطوط آئے۔ الغرض وفود کا تانا بند گیا اور صبح و شام مغربی اقصی میں تہنیت کے پیغامات آنے لگے۔ مغرب اقصی کی سمندری حدود میں پرتگال کے نصرانیوں کا اقتدار ختم ہوا۔ ان کی شان و شوکت جاتی رہی اور ان کی سلطنت ڈاواں ڈول ہو گئی۔ پرتگالی مورخ نویس ماریا وادی المخازن کی جنگ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: آنے والے ادوار میں ہمارے لیے ایک ایسا دور بھی پوشیدہ تھا کہ اگر میں اس کو اس طرح بیان کروں جس طرح ہمارے مخالفین بیان کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ ایک انتہائی منحوس اور نامبارک دور تھا۔ اس میں شوکت وصولت، کامیابی و کامرانی کا سورج غروب ہو گیا۔ پرتگال کی سیاست و سیادت ختم ہو گئی۔ قوموں میں ان کا رعب و جلال کا چراغ بجھ گیا۔ ان کی رونق کو زوال آ گیا۔ ان کی قوت و نخوت ختم ہو گئی۔ ناکامی و نامرادی ان کا مقدر ٹھہری اور غنا و نفع اندوزی کے دن جاتے رہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں سبستیان بلاد مغرب کے قصر کبیر میں ہلاک ہوا۔ اس جنگ میں 3 فرمانروا فوت ہوئے۔ متعصب صلیبی سبستیان جو پرتگال کا فرمانروا تھا، محمد المتوکل خائن معزول بادشاہ
مغرب اور عبد الملک معتصم باللہ مجاہد شہید۔ پرتگال کے نصرانیوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی میں بہت جلدی کی اور سعودی سلطنت کو خطیر رقم نافدیہ میں پیش کر کے انہیں آزاد کرایا۔ مغرب اقصیٰ کے علاقوں میں امن خوشحالی تعمیر کا دورہ ہوا اور علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی خوب فروغت حاصل ہوئی۔ یورپ کی سوچ اور پلاننگ میں بنیادی تبدیلی آئی۔ مسلمانوں کے خلاف نظریاتی جنگ کی اہمیت کو شدت سے محسوس کیا جانے لگا، کیونکہ یہ ان پر واضح ہو چکی تھی کہ لوہے اور آگ کی پالیسی مشرق اور مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کے عزائم کے سامنے بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ احمد منصور نے اپنے بھائی کی پالیسی کو اپنایا، علمی انکشافات سے بھرپور استفادہ کیا، اداروں کی تنظیم نو کی، ملی سیاست میں نظم و نسق پیدا کیا، حکومتی مشینری، عدلیہ اور فوج کو جدید تقاضوں کے مطابق نئے سرے سے منظم کیا۔